بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں کیسے چیک کی جاتی ہیں، اور پچھلے لیکچر میں تو ہم جتنے راوی جن کے نام سے یہ حدیثیں آپ تک پہنچی ہیں تو ان بندوں کی بیبلیوگرافی کی ڈسکشن پچھلے طویل لیکچر میں ہماری چل رہی تھی۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہے جو حدیث کو پرکھنے کا درایتی معیار، یعنی انالیسس آف ٹیکسٹ آف حدیث ٹو کنفرم ویدر اٹ از ریلائبل اور ناٹ، یعنی وہ اب جو حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بات کیا ریلائبل ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ HS-02 ماڈیول کی آخری لیکچر ہے کہ جانچ پڑتال کا طریقہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جعلی یا قابل اعتماد حدیث کی ریسرچ کا طریقہ کار ایک تو آتا ہے درایت، جسے متن کہتے ہیں، یعنی کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا وہ قرآن سنت اور عقل سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں ورایت، یعنی سند، چین آف نیریٹرز، جو پچھلے لیکچر میں کس طرح سے اسکالرز نے، محدثین نے ایک ایک راوی کی بیبلیوگرافی کو کیسے ریکارڈ کیا اور کیا ہے۔ آپ نے تو یوز کرنا ہے، یوز انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے کریں گے ڈیٹیل سے پریکٹس کر کے، وہ ہمارا تیسرا ماڈیول ہوگا۔ اب آئیے درایت کے لیے انالیسس آف ٹیکسٹ آف حدیث کے لیے اہم ترین اصول کیا ہے۔ پہلی بات، حدیث کا شذوذ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ شذوذ کیا ہے؟ ایب نارمیلٹی جس حدیث میں ہے تو پھر وہ ریلائبل نہیں ہو سکتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو جس میں قرآن مجید، سنت متواترہ اور دیگر صحیح حدیث کے اگینسٹ کچھ معاملہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے نا، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کو اجازت ہی نہیں تھی۔ تو پھر ایک تو یہ بات ہے، اور سنت متواترہ وہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا گیا اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ وہ ہے جو آج تک اویلیبل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث ہیں، تو احادیث میں آپ نے دیکھا کوئی 3-4 بڑی اوتھینٹک احادیث میں کوئی بات ہے، جس کی الٹی بات کوئی آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو ایک حدیث ہے جو کانفلکٹ ہو رہی ہے یہ ریلائبل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ۔ اچھا، ایک لاجیکلی تو آپ خود اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، وہ تو ایک چیز ہے نا، مسلمات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں تمام انسان ایگریڈ ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ گناہ ہے۔ اب اس میں چاہے آپ مسلمان کو لے لیں، نان مسلم کو لے لیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی سے فراڈ کرنا کوئی انسان بھی مانے گا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ درست ہے، سب کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو یہ ہے عقل کے مسلمات، کہ یہ بالکل وہی جو میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے دھوپ ہے تو جناب سورج ہے اور یہ اس وقت دن ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، یہ مسلمات ہے۔ تو اس کے خلاف حدیث میں کچھ نہیں ہو سکتا، ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی راوی نے جعلی چیز بیچ میں ایڈ کر دی ہے، بس یہ بات ہے۔ حدیث کے موقع اور محل اور سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اسپیشلی خاص طور پر اگر ایک حدیث، اس کی سند آپ نے چیک کی، نیریٹر ریلائبل ہے، اب اس میں بات میں کوئی آپ کو بات کلیئر نہیں ہو رہی تو پھر آپ اسی موضوع پہ اور حدیثیں پڑھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک موقع اور محل کیا ہے، کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کی بات ہے کیا، اور پھر سیاق و سباق، یعنی وہی کانٹیکسٹ کیا ہے۔ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصل بات کیا ہے، یعنی وہ بات اصل میں ایک ایشو ہوتا ہے، یہ تب آتا ہے کہ ایک راوی اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں حدیث، ان کے اسٹوڈنٹ کو پورا بیک گراؤنڈ پتا ہے تو پھر وہ پوری تفصیل نہیں بیان کرتے۔ اب وہی حدیث آپ کو بک میں آ گئی لیکن آپ کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ وہ
کانٹیکس کیا کس موقع پہ یہ بات ہے، تو پھر اس لیے ہمیں کچھ عجیب سی لگتا ہے، کچھ لگتا ہے یار اس میں یہ کیا بات ہے. تو پھر آپ ڈیپتھ سے جب جائیں تو پھر آپ کو اور اسی موضوع پہ آپ پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئیں گے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ جیسے عام طور پر فقہا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی یہ آپ کا آخری مہینہ جب آتا ہے آپ کا جس میں ذو الحج میں، تو بھئی اس میں آپ کو چاہیے کہ ناخن کاٹنا اور یہ جو کچھ بھی آپ نے پرفیوم لگانا ہے پہلے لگا لیں، پھر آپ عید تک نہ کریں، عید تک ناخن نہ کاٹیں. اچھا اس کے لیے حدیث ایک ہی حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ بالکل احرام جیسی حالت میں رہیں اور آپ ناخن نہ کاٹیے گا، تو حج ہو جائے تو پھر کر لیجیے گا. تو اسی بیسس پہ لوگوں نے یہ سوچا اسی حدیث پہ عمل کر کے کہ وہ یہ کرتے ہیں. لیکن اب یہی سوال آتا ہے کہ یہ کوئی خاص موقع پہ ہے یا یہ اگر تو یہ پوری امت پہ یہی حکم ہوتا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کو بتاتے، پریکٹیکل کراتے، تو پھر تو یہ ہوتا کہ ہزاروں صحابہ یہی بتاتے. غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. اچھا پھر اس کے جب سیاق و سباق کو پڑھا اس کے کانٹیکسٹ کو، تو پتہ چلا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت خواہش تھی حج کرنے کی، لیکن اس وقت مکہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ چل رہا تھا، تب سیدہ جا نہیں سکتی تھی، آپ بہت دکھ میں تھی. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھی آپ بالکل احرام جیسی حالت میں آپ آ جائیں، اب ناخن نہ کاٹیے گا، تو اب حج مکمل ہو تو پھر کر لیجیے گا. تو اب ہوا یہ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وہ جتنے بھی ایک ہفتے کے جتنے دن تھے، تو اتنے دن تک ان کا ایک سائیکولوجیکلی سکون رہا، کہ ورنہ خواہش بہت تھی انہیں حج کرنے کی، کر نہیں سکی تھی. تو جو افسوس تھا وہ افسوس کو سائیکولوجیکلی مسئلے کو حل کیا گیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا حدیث کو اسی موضوع سے متعلق قرآنی آیات اور دیگر حدیث کے ساتھ مل کر سمجھا جائے، کیونکہ ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث میں ہو جاتی ہے. یعنی ایک حدیث میں بات آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی، دوسری میں پڑھ لیں اسی موضوع پہ تو بات واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد آئے شاذ حدیث، یعنی اب نارمیلٹی کیا ہوتی ہے، یہ عموماً جعلی حدیثوں میں ہوتی ہے. شاذ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ان ایکسیپٹیبل جیسی چیز ہے، اب نارمیلٹی ہے جو. اس کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یا اپنی ہوئی فرمائی ہوئی ارشاد کے متضاد کوئی ارشاد فرمائی ہو ہی نہیں سکتا، اس میں راوی کی غلطی ہوتی ہے. اس کے لیے مختلف محدث اسکالرز جیسے ابن خزیمہ 130 ہجری میں انتقال ہے، خطیب بغدادی صاحب 467 ہجری میں، وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایسی کوئی دو احادیث کا علم نہیں ملا کہ جو آپس میں باہم ایک دوسرے سے کانفلکٹ کر رہی ہو. اگر کسی شخص کو ایسی دو احادیث ملیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں مطابقت پیدا کریں، اس کے لیے دیکھیں یہ کانفلکٹ کیوں ہے، کیا وجہ ہے. اس کے لیے پھر آپ اور احادیث پڑھیں تو پھر آپ کو پوری بات پتہ چلتی ہے. یا تو پتہ چلتا ہے کہ راوی نے پوری بات نہیں بیان کی اس لیے کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کو کوئی راوی ایسا ہے، کوئی ایجنٹ ٹائپ کا کہ جس نے کوئی جعلی حدیث پھیلا دی. بس یہ بات. علم و عقل کے اعتبار سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام محدثین میں یہی مانتے ہیں کہ یہ جعلی حدیث ہے. یعنی اب خبر واحد کے ذریعے پہنچنے والی ایسی حدیث ہوتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا. تو یہ وہ حدیث ہیں جن میں شرعی احکام ہے، تو جس میں وہ شخص جو ان پر عمل کرنے کا مکلف ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے. مثلا حدیث میں حدود یعنی سزائیں
کفارے، رمضان، شوال کے چاند، طلاق، غلاموں کی آزاد کرنے، اس طرح کے جو احکامات آتے ہیں، تو اس میں خبر واحد کو اس صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا کہ جب وہ عقل عام، قرآن، سنت معلومہ کے فیصلوں اور امت میں جاری عمل کے الٹی کوئی بات آئی ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ حدیث میں آپ کو نظر آئے کہ نہیں جناب یہ آپ نماز نہیں پڑھے، مثلا عصر کی نماز نہیں پڑھے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانچ نمازیں پڑھ کے سناتے رہے ساری عمر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ کے نماز نہیں پڑھو؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کچھ جعلی معاملہ ہے۔ حدیث کے جعلی ہونے کے دلائل میں یہ بات شامل ہے کہ یہ عقل کے اس طرح خلاف ہو کہ اس کی توجیہ ممکن ہی نہ ہو۔ اگر تو ممکن ہو تو پھر تو اب دیگر حدیث سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی راوی نے حدیث میں کوئی نہ کوئی جعلی چیز بیچ میں ایجاد کر دی ہے۔ یہ وہی بات میں نے مثال دی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ نماز پڑھے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ تو بالکل الٹی بات ہے قرآن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جو نماز پڑھاتے رہے، تو اب وہ اس کے الٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی ایک ایسا بہت عظیم واقعہ بیان ہوتا ہے جس سے کثیر تعداد لوگوں کو معلوم ہو، لیکن ایک کوئی صرف بتا رہے باقی کو معلوم ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض ایسی حدیث ہوتی ہیں جس میں جھوٹی سی چھوٹی سی غلطی پر بہت بڑے عذاب کی وعید ہو، یا چھوٹی سی نیکی پہ بڑے اجر کا ہو، تو یہ ساری کہانیاں بیان کرنے والے کی اکثر حدیث ایسی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ بھی یہ سورت پڑھو تو جناب تمہیں جنت میں کنفرم ہو جائے گی، اور یہ اگر تم مثال کے طور پہ آج کے دن اگر ہمارے اس محفل میں شامل نہیں ہوئے تو آپ جہنم میں جائیں گے، اب اس قسم کی باتیں ہو تو پھر جناب یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو جلال الدین سیوطی صاحب جو 911 ہجری میں انتقال ہوا، انہوں نے ان کے زمانے میں بہت ساری جعلی حدیثیں بہت کامن تھیں، تو انہوں نے اس پہ پھر بک لکھی، تفصیل سے بتایا کہ کیا غلطی ہے، اور ان سے بہت عرصہ پہلے خطیب بغدادی صاحب نے بھی اس کی پوری میتھڈالوجی کو بتا دیا۔ 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ علم و عقل کا مسلمہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی انسان میں اختلاف نہ ہو۔ اچھا کچھ چیزوں میں لوگ کہتے ہیں لاجیکل ہے، لیکن اختلاف ہوتا ہے لوگوں میں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی کہے گا کہ یہ لاجیکل ہے کہ یہ جناب فلاں پارٹی کے لیڈر جو ہے نا وہ کرپشن کرتے ہیں، اچھا دوسرے بندے وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کوئی لاجک ہے نہیں، یہ اس کا تعلق تو ایویڈنس سے ہے کہ جو ایویڈنس لائے اس کی بات درست ہوگی، اس میں کوئی تمام انسان میں اختلاف نہیں کہہ سکتے۔ تو حدیث کو کسی راوی نے صحیح طور پہ بیان ہی نہیں کیا، بات میں کچھ کی کچھ ہو گئی، یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے نا، یا کسی راوی نے اس حدیث کو اپنی طرف سے وضع کر کے ایجاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ جیسے ایک صاحب نے یہی کیا کہ اپنی وہ مٹھائی بیچتے تھے تو مٹھائی کا بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے، تو وہ جناب ان کی مارکیٹنگ بڑھ گئی۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی ہیں۔ عقلی بنیاد پر جو مقدمہ قائم کر لیا جائے وہی درست نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہی صورت زیادہ تر پائی جاتی ہے، جس میں بہت سے لوگ حدیث کی اچھی طرح چھان بین کرتے نہیں، کچھ ریسرچ نہیں کرتے، اور جو جہان کی جعلی حدیثیں آپ کو جا کے مسجد میں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو ملیں گی، تو جو بھی اللاجیکل چیز آپ کو نظر آئے تو اس کو بالکل چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ بیچ میں کسی آدمی نے اس میں کچھ نہ کچھ غلطی یا کچھ فراڈ کیا آپ سے۔ اس کی ایگزامپل اگلے لیکچرز میں شیئر کروں گا آپ سے۔ موقع اور محل اور سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کو اصل سینیریو سمجھ میں آتا ہے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات میں بظاہر اگر کانفلکٹ آ رہا ہے، آپ نے ایک میں فرمایا یہ کریں، دوسرے میں فرمایا نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کا زمانہ، شخصیت یا صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو نہیں فرمایا کہ آپ لازمی آپ ذوالحج میں حج سے کچھ دن پہلے ناخن نہ کاٹیں، لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ تو اصل سینیریو یہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ خود حج کرنا چاہ رہی تھیں لیکن ہو نہیں پا رہا تھا اور آپ کو بہت دکھ تھا، تو دکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا۔ اس قسم کی مثالوں میں ایسا ممکن ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نماز کے وقت نماز کا حکم دیا اور دوسرے شخص کو ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا۔ اب یہ وہی مثال ہے کہ جیسے ایک کو کہا کہ بھی نماز پڑھے، اچھا دوسرے کو فرمایا نہ پڑھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے روکے؟ نہیں، وہ یہ تھا کہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم میں کہ جب سورج عین اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو اس وقت نماز ہم پہ منع، یعنی اس کے لیے کچھ دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد نماز پڑھے، تو اس لیے ان کو روکا ہوگا اس پہ۔ یہ ایک مثال ہے بس، صرف آپ کو حدیث میں ایسی مثالیں ملیں گی۔ اس طرح آپ نے زید کو حج کا حکم اس وجہ سے دیا کہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور دوسرے کو کہا کہ آپ نہ کریں حج۔ یہ ایک مثال ہو سکتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں کچھ پرابلم ہو گیا۔ اچھا اس کو آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی کہ ایک صحابی آئے، وہ کسی اور قبیلے کے تھے، کہ جی یا رسول اللہ میں یہ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے چلیں۔ آپ نے لیکن وہاں پہ پھر پوری تفصیل ہے، پورا سیاق و سباق اسی میں موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھی آپ کے پیرنٹس ہیں، کیا عمر ہے؟ ان سے پوچھا، سب جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھی آپ کے لیے جہاد یہی ہے کہ آپ جا کے اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں۔ اب دیکھیں ان صحابی کے لیے یہ فرمایا، لیکن دیگر صحابہ کو اس جہاد میں لے گئے اپنے، وہاں جا کے کیا۔ تو اس لیے سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک حدیث میں پوری بات نہیں ہوتی، تو آپ اسی موضوع پہ دوسری حدیث پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے پرانے بزرگ جو ہیں نا، وہ سیاق و سباق بیان نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں، اچھا یہ عربی میں ہی نہیں ہے بلکہ آپ کو سنسکرت میں بھی یہی مثال ملے گی، وہ اس لیے کہ وہ کہ اب اسٹوڈنٹ کو ساری چیز پتا، تو وہ میں آپ کہوں تو وہ پھر بوریت ہوگی ایک تو، اور دوسرا ایک اس طرح کا ایک طنز بھی اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ طنز ہے یار، اگلے کو ابھی نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر یہ کوئی بات کہیں جانی ہو کہ جیسے مثال کے طور پر کہا کہ جناب پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوئی تھی، اچھا تو اگر یہ بات آپ مختصر ایک جملے میں کہہ دیا آپ نے، لیکن آپ اگر کہیں کہ جناب پاکستان ایک ملک ہوتا تھا جو 1947 میں بنا، انڈیا ایک ملک بنا جو 1947 میں ملا، اور ان میں اب دونوں حکومتوں میں آپس میں اختلاف تھا، لڑائی جھگڑا ہوا، اور ہوتے ہوتے 1965 کی جنگ ہوئی، تو اب اتنی بڑی کہانی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مختصر ایک جملے میں آپ کہہ دیں 1965 کی جنگ میں یہ ہوا، بس اتنی بات تھی۔ لیکن آپ اتنی لمبی کریں گے تو آپ بھی بور ہوں گے اس میں۔ تو یہ اس لیے پرانے لوگ بھی اس لیے نہیں کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سنا رہے ہوتے تھے، ہمیں نہیں سناتے تھے۔ اب ہمیں پورا کانٹیکسٹ جو ہے پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث کی بات کلیئر نہیں ہے تو اور حدیث میں جو اسی ٹاپک پہ ہے تو اس میں آپ کو پورا سینیریو سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، حدیث کو تمام متعلقہ آیات اور حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی اہمیت یہ وہی ہے کہ جو آپ کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ قدیم انسانوں کا طریقہ کار وہی میں نے جو ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس طرح کا تھا، تو دیگر حدیث کے مطالعے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے راویوں نے حدیث کی صرف ایک حصہ بات کی ہے، اچھا دوسرے راوی کے ذریعے سے آپ کو وہ ملے گی وہی بات، تو اس میں انہوں نے پوری بات بیان کی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہ ہو، انہوں نے بتایا، ایک کے سارے کلاس فیلوز کو پتہ ہے، ان کو نہیں بتایا گیا، تو اس لیے یہ فرق آ جاتا ہے۔
حدیث کے معاملے میں ایسی مثالیں بہت سی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص معاملے پہ کوئی حکم دیا. اب راوی نے اس معاملے کو تو بیان نہیں کیا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سب لوگوں کو پتا ہے نا، تو نہیں کیے تو پھر اس میں یہ مشکل آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے تمام ترک کیا ہوتے ہیں، سارے اور راویوں نے وہی جو حدیث بیان کیا سب کو اکٹھا کریں تو آپ کو پورا سینیریو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ اصل آپ کا فائدہ ہے. یعنی آپ کو آج تک جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، جہاں آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ سیاق و سباق کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کلیئر ہے. ادروائز پھر وہ جعلی ہوگی. تو یہ اصل بات ہے. موضوع حدیث یعنی کون سی ہوتی ہیں؟ جو جعلی احادیث ہوتی ہیں. اب جعلی احادیث کو کیسے پتہ چلتے ہیں؟ حدیث میں کوئی نامعقول سی بات کی گئی ہو، دین کے خلاف کچھ بات ہوئی ہو. مثلا کہا ہوگا کہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے تم نے، یا تم زکوٰۃ دو ہی نہ. لیکن اگر ایک خاص صحابی کو کہا کہ آپ کو زکوٰۃ، وہ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ان پہ فرض ہوئی نہیں تھی، کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر اوور آل پبلک میں کہا جائے تو پھر یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کچھ فرمائے. حدیث میں حسی مشاہدے کے خلاف بات ہو، مثلا بینگن میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس قسم کی حدیث آپ کو ملے گی. جس شخص کو چھینک آ جائے تو وہ شخص سچا ہوگا، یہ کوئی ضروری تو نہیں نا، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، آج چھینک آئیے تو آئے. اس طرح بینگن میں ہر بیماری کی شفا ہے تو آپ اس کے لیے خود آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو پتہ چلے اس بینگن سے یہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس نوعیت کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دین کے خلاف پروپیگنڈا ہی بنتا ہے. حدیث میں بےہودہ سی بات کوئی آ جاتی، حدیث میں ظلم یا برائی کا کوئی کہا گیا، مثلا یہ اس قسم کی کچھ حدیثیں آپ سنیں گے کہ جس میں کہا گیا مرد عورت کو چاہیے کہ وہ متا کر لیں. متا کیا ہوتا ہے کہ جناب چھپ کے دونوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، جی شادی ہوگی ہماری، اور جناب 2 دن بعد تمہیں طلاق ہو گئی آٹومیٹیکلی، یہ متا. تو اس نوعیت کی حدیث بھی ساری جعلی ہے. حدیث میں کوئی حکم دیا گیا اور تمام صحابہ کا عمل اس کا الٹ ہے، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرقہ پرستی کی بنیاد پہ پروپیگنڈا اس نوعیت کا. حدیث میں کوئی باطل بات کہی گئی ہو، جیسے آسمان پہ جو کہکشاں دکھائی دیتی ہے وہ عرش کے نیچے اور ایک سانپ کی پھنکار سے بنتی ہے. یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے ہندو مت حضرات کا ایک پرانے ہسٹری میں ایک بس ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جناب بیل کے اوپر یہ زمین ہے، تو بیل جب اس وقت اپنی کروٹ چینج کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. تو اس نوعیت کی باتیں اگر آتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز نہیں ہوتی. یہ کسی آدمی کا فلسفہ ہے کہ جو حدیث کی شکل میں آ گیا. حدیث کلام انبیاء کے الٹو کچھ معاملہ، جیسے بنی اسرائیل کی کہانیوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف کوئی منفی قسم کی وہ آتی ہیں تو وہ آپ کو بائبل میں آپ کو بالکل جعلی ہسٹری کا حصہ آپ کہیں گے. اسی طرح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کام کیا کہ جو انبیاء کرام کے الٹا آ رہا ہو، تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل جعلی حدیث ہے. پھر اور جعلی حدیث کی اور کیا پہچان آپ کر سکتے ہیں؟ کسی متعین تاریخ یا مہینے کے بارے میں کوئی عجیب و غریب بات کی گئی ہو، مثلا چاند کو محرم میں گرن لگے تو قیمتیں بڑھیں گی، جنگ ہوگی اور سلطنت پر قبضہ ہوگا، اگر سفر میں لگے تو ایسا ہوگا. اس نوعیت کی یہ سب کسی نجومی شخص نے کوئی ایجاد کی ہیں کہانیاں جس کو حدیث کے اندر بنا ہوا. یہ میں ایگزامپل کے طور پہ کچھ حدیثیں ایسی اس ٹائپ کی حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی. حدیث سے عتبہ یعنی جو یونانی حکیم ہے ان کے کلام سے آپ کو اس قسم کے حدیثیں ملیں گی. حریصہ سے کمر مضبوط ہوتی ہے، یا مچھلی کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے، یا مومن میٹھا ہوتا ہے اور حلوہ پسند کرتا ہے. تو اس قسم کے کسی وہ حکیم صاحب نے ان کا ایک اپنی ریسرچ کا تجربہ ہوگا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سائنٹیفکلی اس کے الٹ ہوتا ہے. اب یہ والی حدیث بڑی دلچسپ ہے
جس پہ آپ ہنس چکے ہوں گے اب تک. مومن میٹھا ہوتا اور حلوہ پسند کرتا. تو اگر آپ کو کوئی مٹھائی پسند ہے تو آپ بڑی خوش ہوں گے اس پہ، اور اگر آپ ڈائبیٹک ہے تو آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی. ایک وہ دلچسپ واقعہ ہوا کہ اچھا مجھے بھی میٹھا پسند تھا، میں کھاتا ہوتا تھا. تو ایک بار میرے کولیگ جو ہے نا ان کو ایک مذاق آیا، تو انہوں نے اسی پہ بات کی کہ یار یہ مولوی لوگ حلوہ کھاتے ہیں. تو ایک اتفاق سے اس وقت ایک کرسچن کولیگ آئے، ان سے پوچھتے بتاؤ بھی آپ کے پادری جو ہیں وہ حلوہ کھاتے؟ کہتے جی وہ حلوہ تو نہیں کھاتے لیکن کیک پیسٹری ضرور کھاتے. یہ اس نوعیت کی آپ کو اگر حدیث کی ملے تو اسی نوعیت کی ہوگی. حدیث میں عقل کی تخلیق سے متعلق کوئی عجیب و غریب بات ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے آگے بڑھنے کو حکم دیا، وہ آگے آئی تو اسے پیچھے جانے کا حکم دیا، وہ پیچھے چلی گئی تو فرمایا میرے نزدیک تم میں سے زیادہ کوئی چیز قابل عزت ہی نہیں. تو اب دیکھیے عقل تو وہ چیز ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعریف انسان کو کی ہے اور کہا ہے کہ بھئی آپ اپنی عقل سے سوچیں. یہ قرآن میں آپ کو 10 جگہ ملے گا. تو اس پہ آئے گا اور کہیں گے کہ جو اہل عقل ہی اس قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ فرمایا گیا. تو اب اس کے الٹ بات یہ حدیث ہو بھی نہیں سکتی اور یہ جعلی حدیث ہے. اسی طرح خضر علیہ السلام سے متعلق بڑی حدیث ہے جو کہ صوفیزم کے ایجنٹس نے خضر علیہ السلام کے نام پہ بڑی بڑی کہانیاں ایجاد کی ہوئی ہیں، اور یہ حدیث ایجاد کے پہلے تو انہیں ہمیشہ کی عمر عطا کی کہ جناب خضر صاحب علیہ السلام تو اس سے لے کے آج تک زندہ ہے اور ان سے جناب ملاقات بھی ہوتی ہے ہماری، اور اس کے لیے عجیب و غریب چلے اور ریاستیں وہ انہوں نے ایجاد کی تاکہ آپ کرے، اور ایک ہتھ کنڈوں کے مقصد لوگوں کو اپنا ایک نفسیاتی غلام بنانے کے لیے لوگ کرتے رہے. اور اس کو یا تو خضر علیہ السلام کے نام پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. تو اس کے لیے آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو میری اس بک میں جس کا لنک آپ کو موجود ہے، مسلم دنیا میں ذہنی اور جسمانی غلامی، اس کے کیا کیا طریقے ایجاد کیے گئے. اس کے لیے آپ کو آج کل کے زمانے کے بھی آپ کو بہت ساری کئی مسجدوں میں کچھ ایسے بزرگ مل جائیں گے کہ جو ایسی ارشادات فرمائیں گے. تو یہ سب جعلی باتیں. اب وہ خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور انہوں نے جو عمل کیا اس سے پتہ چلتا وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور وہ ایک پورا پریکٹیکل دکھا رہے تھے ایک سینیریو کو موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے ان کا معاملہ تھا. بس اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. لیکن لوگوں نے یہ اس کو ایسے بنا دیا کہ جناب یہ جو آپ کے پیر صاحب نے فرمایا ہے نا، یہ خضر علیہ السلام نے بتایا ہے نا، اس لیے ایسے کرو. تو یہ نفسیاتی غلامی کا ایک ٹیکنیک یہ بھی استعمال ہوتی رہی ہے. اچھا، موضوع اور جعلی احادیث کی اور کیا پہچان ہے؟ حدیث میں واضح شواہد کے خلاف کوئی بات ہو. مثلا اوج بن عنق ایک شخص تھا، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ قدیم دور کا ایک شخص تھا، یعنی وہ کوئی 15,000 سال پرانا آدمی. اس کی وہ پوری کہانیاں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 3,000 گز لمبا تھا اور جناب ہاتھ بڑھا کر سورج کی گرمی سے اپنے گوشت کو بھون لیتا تھا. اس نوعیت کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. تو یہ بھی ایک جعلی حدیث ہے. تو اس گھڑنے والوں کا خیال شاید یہی ہوگا کہ سورج 3-4 ہزار گز جتنی دور ہے، تو اس لیے انہوں نے ایجاد کیا ہوگا. ایک اور حدیث ایسی ہے کہ زمین ایک چٹان پر کڑی ہے اور چٹان ایک بیل کے سینگ پر قائم ہے. جب یہ بیل سر ہلاتا ہے تو پھر زلزلہ آتا ہے. تو یہ حدیث بھی یہ بالکل آپ دیکھیں تو ہندو حضرات کے جو پرانے فلسفہ یہ اس سے یہ ایجاد ہوئی ہے یہ بات. حدیث قرآن کے سرین خلاف. مثلا دنیا کی عمر 70,000 برس ہے اور ہم آخری سال میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جس نے جو بھی حدیث ایجاد کی اس کے بعد آپ کو 1200 سال اوپر گزر گئے.
تو یہ سب جعلی حدیث ہے۔ حدیث میں مخصوص ایام کے خاص نمازوں کے لیے کہا گیا کہ مثلا جنگ احد کے دن یہ نماز پڑھو، اتوار کے دن یہ نماز پڑھو، پیر کے دن یہ پڑھو، یہ رجب کے جمعے میں یہ والی پڑھو۔ تو اس طرح کی یہ سب شعبان کی جو آپ کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، تو اس میں نفل کی ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کچھ بھی حکم نہیں ہے، لیکن یہ سب آپ کو جعلی حدیث میں یہ سب ملتا ہے۔ حدیث میں گھٹیا زبان ہو، یعنی عربی زبان کا میں اب یہ ترجمہ کروں، یہ اردو میں بھی بالکل آپ کو گھٹیا زبان ہی نظر آئے گی۔ چار سے سیر نہیں ہوتے، عورت مرد سے، زمین بارش سے، آنکھ دیکھنے سے اور کان سننے سے۔ یہ کسی کا کوئی فلسفہ تھا، اس نے اس کو حدیث کی شکل بنا دی، یا اس نے بنا دی یا اس کے کسی اسٹوڈنٹ نے بنا دی۔ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی۔ حدیث میں کسی خاص گروہ کی برائی کی گئی، مثلا کئی حدیث میں اہل سوڈان کی کوئی برائیاں ہیں، یا کوئی ترکمانستان لوگوں کے لیے، یا مخنث لوگوں کے لیے، یعنی جن کو آپ خسرے کہتے ہیں، یا غلاموں کے بارے میں کوئی، یہ سب جعلی حدیث ہے۔ اسی طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 سال کے بعد ان میں آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے آپس میں پھر بنو امیہ کی حکومت ختم کی، تو اب ہوا وہ بنو عباس کی حکومت بنی جو بنو ہاشم کا حصہ تھا۔ تو بنو عباس کے ایجنٹس نے بڑی احادیث جعلی کی ہیں۔ اچھا، اس کے عوض یہ بھی وہ بنو امیہ کی پارٹی کے جو لوگ تھے، انہوں نے بڑی حدیثیں انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ تو یہ سب پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا رہا۔ پھر اور مثال بھی دیکھ لیجئے کہ حدیث میں معروف تاریخی حقائق کے خلاف بات ہو، مثلا یہ معاہدہ ہو کہ خیبر کے یہودیوں نے اس دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ یہ معاہدہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا۔ اچھا، جب وہ چیک کیا تو جناب بالکل اس کے الٹ بات تھی، کیونکہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سائن تھے، حالانکہ سعد رضی اللہ عنہ یہ جنگ خیبر سے 2 سال پہلے ہی جنگ خندق میں ہی شہید ہو چکے ہوئے تھے، لیکن ان کے سائن تھے۔ اچھا، اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا سائن ہے، حالانکہ وہ جنگ خیبر کے 1 سال بعد ایمان لائے تھے، تو ان کے سائن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی جعلی اس زمانے میں بھی یہ تکنیک ایسے استعمال ہوتی رہی۔ حدیث میں خاص صورتوں کی تلاوت کے لیے کہا یہ تلاوت کرو تو جناب یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، اس نوعیت کی یہ بڑی مثالیں ہیں۔ مثلا نوح بن ابراہیم نے یہ حدیث لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے گھڑی تھی۔ یہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا نوح بن ابراہیم، انہوں نے یہ ایجاد کی تھی، اور پھر انہوں نے خود بھی اعتراف کر لیا جب ان سے پوچھا گیا نا، تو پھر کہتے ہیں ہاں بھئی میں تو اس لیے کہا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ رہے، میں نے اس لیے کہا کہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی بھی کرنی تھی، تو آپ صحیح طرح سے ان کو سمجھا دیتے، اس کے لیے جعلی حدیث کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ اچھا، حدیث میں بہت سارے صحابہ اور علماء کے نام لے کے ان کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ بھی اکثر ترین جعلی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہ اسپیشلی یہ کیا ہوا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، اہل بیت رضی اللہ عنہ، ان میں سے ان کی تعریف کے ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا یہ ایک جذبہ ہے۔ اچھا، اسی طرح معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مذمت کے لیے احادیث ایجاد کی گئی۔ اسی طرح ابو حنیفہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگوں نے جعلی حدیثیں اس پہ بھی کی گئی ہیں۔ پھر بنو امیہ کی مذمت اور بنو عباس کے بادشاہوں کی تعریف پہ بڑی حدیثیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اچھا، بنو امیہ پہ بھی ان کے تعریف میں بھی بڑی حدیثیں ایجاد ہوئی، لیکن وہ پہنچی نہیں، اس لیے کہ بنو امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی، تو پھر وہ آپ تک پہنچی نہیں، لیکن پھر پرانی کتابوں میں شاید آپ کو مل جائے۔ اسی طرح بنو عباس اور بنو علی کے بچے کو جہنم سے مستثنی کر دیا گیا، اس طرح کی ایکسیپشن کر دی ہے۔ اس نوعیت کی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی جو سب جعلی حدیثیں ہیں۔
اسی طرح بغداد، دجلہ، بصرہ، کوفہ، مرو، قزوین، اسقلان، اسکندریہ، تسبین اور انطاکیہ کے رہنے والوں نے اپنے اپنے شہر کی فضیلت کے لیے حدیثیں یاد کی. یہ سب جعلی ہے. اب یہ کہاں ہے؟ یہ آپ ذرا گوگل میں ڈھونڈ لیں. بغداد، دجلہ، بصرہ، کوفہ، یہ مجھے یاد ہے عراق میں ہے. مورو جو ہے یہ ایران میں ہے. قزوین یہ بھی غالباً ایران میں ہی ہے. اسقلان بھی شاید ایران میں ہے. اسکندریہ یہ الیگزینڈریا یہ ایجپٹ میں ہے. نصیباً یہ مجھے پتہ نہیں، آپ پلیز چیک کر لیں. انطاکیہ یہ لبنان میں. تو اس طرح کے لوگوں نے کی. اس طرح کچھ اور شہروں کے لوگوں نے اپنے شہر کے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تعریف ایجاد کر لی تاکہ لوگوں. تو یہ دیکھیں اس طرح کی پروپیگنڈا اس زمانے میں ایسے چلتا رہا. لیکن اب خود چیک کر لیں کہ محدثین نے کیسا کام کیا کہ ان سب کو اب جعلی اور ایک آتھینٹک حدیث کو چیک اپ خود کر سکتے ہیں. تو جناب یہاں پہ اب ہماری جو ہسٹری جو آپ کا اسپیشلی حدیث ریسرچ کے دوسرا ماڈیول ختم ہوا. اب انشاءاللہ ہم آگے صرف 3-4 لیکچرز میں کچھ ایگزامپلز آپ سے پریکٹیکل کرائیں گے. یہ میں آپ سے عرض کروں گا، پھر آپ نے پریکٹیکلی اپنے کچھ خاص ویب سائٹس پہ جا کے وہ سرچ کرنا ہے کہ یہ والی حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. یہ اب آپ نے کرنا ہے. آپ کی ایکسرسائز ہے، میں ایکسپلین کروں گا، ایکسرسائز آپ نے کرنی ہوگی. تو ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.